ارے بھائی تم گریجویشن کر لو، تم بی اے کر لو، تم بی ایڈ کر لو، تم ایم اے کر لو، ایم فل کر لو، پی ایچ ڈی کر لو، تم ڈاکٹر بن جاؤ، تم ڈاکٹر آف سائنس بن جاؤ، اگر تم اپنے اللہ کو راضی نہیں کرو گے، اگر تم اپنے پروردگار کو راضی نہیں کرو گے تو تم ناکام ہو۔ دنیا کی ڈگریاں دنیا میں رہ جانی ہے۔ جس شخص نے اللہ کو راضی کر دیا، جس شخص نے اللہ کو راضی کر دیا وہی کامیاب ہوا۔ دنیا بنانے میں لوگ لگے ہوئے ہیں، آخرت کو لوگ بھول گئے ہیں۔ کیا تم موت کو بھول چکے ہو؟ اپنے آباء و اجداد کو نہیں دیکھتے؟ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے دادا حیات ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پردادا حیات ہیں؟ میں نے اپنے دادا کو نہیں دیکھا، میں نے اپنے پردادا کو نہیں دیکھا۔ میرے دادا پردادا وہ دنیا میں آئے تھے تو میں دنیا میں آیا ہوں نا۔ میرے آباء و اجداد تھے لیکن مجھے پتہ ہی نہیں ہے، مجھے ان کی قبروں کا نہیں پتا، ان کی قبریں کس جگہ پہ ہے۔ مجھے بس صرف میرے دادا کا نام پتہ ہے، ان کا یہ نام تھا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا وہ کام کیا کرتے تھے، کیا کاروبار کرتے تھے، مجھے کچھ نہیں پتا۔ میرے دادا ہیں، میرے باپ کے باپ ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا۔ یہ ہے موت۔ موت ان پہ آئی، موت مجھ پہ بھی آنی ہے۔ میں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ ہر انسان اپنے گربان میں جان کے، ہر انسان اپنے گربان میں جان کے کہ اس نے موت کے لیے کتنی تیاری کی ہے۔ اگر تو اس کو یہ جواب آئے گا، اس کے اندر سے یہ جواب آئے گا، یار تو نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تو دنیا کے چکروں میں پڑا ہوا ہے، تو پڑھائی کے چکروں میں پڑا ہوا ہے، تو مال کمانے کے چکروں میں پڑا ہوا ہے۔ اگر یہ آواز آئی نا اندر سے تو پھر موت کی تیاری کر لینا، اس بارے میں سوچ لینا۔ موت کسی کو توبہ کی مہلت نہیں دیتی۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو وہ تم سے کہے گا موت کا وقت تو آ چکا ہے، تیری موت کا وقت آ چکا ہے، چل میں تجھے 2 منٹ کی مہلت دیتا ہوں، تو اپنے اللہ کو راضی کر لے، تو اپنے اللہ سے معافی مانگ لے، پھر میں تیری روح نکال دوں گا۔ ایسا تو نہیں ہوتا۔ ابھی کل کی بات ہے، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ ہمارے علاقے میں ایک مرڈر ہوا۔ جوان لڑکا، اتنا خوبصورت لڑکا، اتنا پیارا لڑکا، بڑا اچھا لڑکا تھا وہ، 24-25 سال اس کی ایج ہے، اس کا مرڈر ہو گیا۔ اس کو پتہ بھی نہیں تھا، گھر سے باہر گیا، کسی نے آ کے فائر کیا، مار کے ختم ہو گیا۔ کیا اسے پتہ تھا کہ میں گھر سے باہر جاؤں گا، میری موت میرا انتظار کر رہی ہے؟ اسے تو بالکل بھی نہیں پتہ تھا۔ وہ تو کسی کام سے گھر سے نکلا تھا، ہاں اسے نہیں پتہ تھا، لے گئی موت اسے۔ یہ بے درد زمین، اس زمین نے اس کو اپنے اندر دبوچ لیا، چلا گیا۔ وہ جوان تھا، گوارا تھا، وہ بڑا خوبصورت بھی تھا، بڑا طاقتور بھی تھا، لیکن موت نے تو کچھ نہیں دیکھا، موت تو اسے لے گئی۔ ایسا ہی ایک دن آنا ہے، ایسا ہی ایک پل آنا ہے، پتہ ہی نہیں ہونا، نہ آپ کو پتہ چلنا ہے، نہ مجھے پتہ چلنا ہے۔ موت نے آنا ہے، موت نے لے کے چلے جانا ہے، اور پھر وہاں پر جو چیز کام آئے گی وہ انسان کے اعمال ہوں گے، انسان کے اعمال اس کے کام آئیں گے، انسان کے اعمال اس کے کام آئیں گے۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تو بڑا پیارا تھا، تو بڑا حسین تھا، تو نے گریجویشن کی تھی، تو نے ایم فل کیا تھا، تو نے پی ایچ ڈی کی تھی، تو ڈاکٹر تھا، تو بڑا کامیاب ڈاکٹر تھا، تو امریکہ سے ڈگری لے کے آیا تھا، تو نے بڑی تو نے محنت کی تھی، تو چلو آج اس محنت کا تمہیں صلہ دیتے ہیں، تمہیں بخش دیتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوگا۔ وہاں بھی تو پوچھا جائے گا، ہاں بھائی زندگی دی تھی، جوانی دی تھی، کن کاموں میں خرچ کر کے آئے ہو؟ اب میں کیا کہوں گا، یا اللہ میں ساری زندگی آپ کو ناراض ہی کرتا رہا ہوں، یا اللہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ نے کہا تھا نماز پڑھنی ہے، آپ نے نماز کو فرض کیا تھا، لیکن میں نے تو نماز نہیں پڑھی۔ یا اللہ میں تو بے نمازی ہو کے مرا ہوں۔ یا اللہ میں کیا بتاؤں، میں کن کاموں میں زندگی گزار دیا ہے۔ یا اللہ میں نے تو فقط آپ کو ناراض کیا ہے۔ یا اللہ آپ ایک ایسی ہستی ہے، واحد ہستی ہے، جس نے مجھے میری اوقات سے زیادہ دیا ہے، جس نے مجھے انتہا حد سے زیادہ دیا ہے، اور میں ایسا گناہگار بنتا ہوں کہ میں نے بھی آپ کو حد سے زیادہ ناراض کیا ہے۔ ہاں
اگر آپ بھی اپنے گربان میں جھانکیں، ہر بندہ یہی کہے گا کہ واقعی ہم نے اللہ کو ناراض ہی کیا ہے، ہم نے اور کیا ہے اس دنیا میں۔ نماز فرض ہے نا میرے بھائی، نماز فرض ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں؟ ہاں بھائی، آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ میں خود سے پوچھتا ہوں، کیا میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں؟ کیا میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں؟ نہیں۔ جواب کیا آئے گا؟ نہیں۔ نمازیں مس ہو جاتی ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز میری مس ہو جاتی ہے۔ کیا آپ نمازیں پڑھتے ہیں؟ اچھا، ہمیں نماز کا حکم دیا کس نے؟ اسکول کالج میں کسی ٹیچر نے، کسی پروفیسر نے، پرنسپل نے، ہمارے ماں باپ نے۔ ہمیں یہ حکم کس نے دیا ہے؟ ہمیں یہ حکم اللہ پاک نے دیا ہے۔ ہمیں یہ حکم اللہ پاک نے دیا ہے۔ کیا ہم نے اللہ پاک کے حکموں کو مانا ہے؟ ہم انکاری ہیں، ہم انکار کر دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں یا اللہ ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ ہم اپنی زبان سے ایسا نہیں کہتے، لیکن اپنے کردار سے بتاتے ہیں۔ زبان سے انکار کرنا اتنا برا نہیں ہے جتنا برا کردار کے ساتھ انکار کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک لڑکا ہے، نوجوان لڑکا ہے، اس کا باپ اسے بلاتا ہے، بیٹا میری بات سنو۔ تو وہ لڑکا کہے، ابا جی میں نے آپ کی بات نہیں سنی۔ وہ صاف انکار کرتے ہیں، ابا جی میں نے آپ کی بات نہیں سنی۔ اس کے باپ کو دکھ ہوگا؟ بتائیں مجھے، دکھ ہوگا اس کے باپ کو؟ ہاں، اس کے باپ کو بہت زیادہ۔ کیوں؟ اس نے صاف انکار کر دیا۔ اب انکار کرنے کا ایک دوسرا طریقہ ہے۔ ابا جی بلا رہے ہیں، بیٹا میری بات سنو۔ وہ بیٹھا ہوا ہے، موبائل دیکھ، کچھ بھی کر بیٹھا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ابا جی نے پھر آواز دی، بیٹا آپ کو بلا رہا ہوں، میری بات سن لو، ایس سے بس نہ بولو۔ اب زبان سے انکار نہیں کر رہا ہو، لیکن بیٹھا ہوا ہے، ادھر ہی ڈیٹ بن کے بیٹھا۔ اس کا باپ تیسری آواز دیتا ہے، بیٹا تمہارا باپ ہوں میں تمہیں بلا رہا ہوں، میری بات سنو۔ خاموش بیٹھا ہوا۔ تیسری بار باپ نے بلایا، کوئی جواب نہیں دیا اس نے۔ تھوڑی دیر بعد باپ نے چوتھی بار اسے کہا، بیٹا ایسے نہ کر، میں باپ ہوں تیرا، میں نے اپنی ساری جوانی تیرے اوپر خرچ کر دیا ہے، اپنا سارا مال و دولت میں نے تیرے اوپر خرچ کر دیا ہے، تیری پڑھائی پہ خرچ کر دیا ہے، اور آج تو مجھے یہ صلہ دے رہا ہے، تو میری بات کا جواب نہیں دے رہا، میں تجھے بلا رہا ہوں تو میری بات نہیں سن رہا۔ بیٹا میری بات سن لے، میں باپ ہوں تیرا، بیٹا میں باپ ہوں تیرا۔ بیٹا پھر ادھر بیٹھا، کوئی بات نہیں سن رہا، باپ انکار نہیں کر رہا زبان سے، اپنے کردار سے انکار کر رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں، اس کا انکار کرنے کا پہلا طریقہ زیادہ تکلیف دے یا دوسرا طریقہ؟ دوسرا طریقہ۔ ہمیں بھی اللہ پاک بلاتے ہیں نماز کے لیے۔ مؤذن دن میں 5 مرتبہ کہتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کہتا ہے نا۔ اب ہم ایسا نہیں کرتے کہ ہم زبان سے کہتے ہیں نہیں بھائی مجھ سے نماز پڑھتے نہیں آتا، مجھ سے پڑھ جاتے، میں نہیں آتا، ہم ایسا نہیں کہتے۔ ہم دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں، ہم ڈھیٹ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں آتا نہیں۔ حی علی الصلاۃ، کانوں میں آواز آئی، بیٹھے ہوئے، ڈھیٹ بن کے اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے، گھر میں بیٹھے ہوئے، حی علی الصلاۃ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، کانوں میں پڑ رہی ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دس سے بس نہیں ہوتے۔ کیا یہ انکار نہیں ہے؟ یہ جو انکار کا طریقہ ہم نے اپنایا ہوا ہے، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ او بھائیو یہ تو سوچو، انکار کس کے سامنے کر رہے ہو؟ یہ رویہ کس کو دکھا رہے ہو؟ اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے اللہ کو؟ کیا جواب دو؟ میں خود سے پوچھتا ہوں، اگر میں ایسا رویہ اختیار کرتا ہوں تو میں کل اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ مجھ سے یہ سوال ہو سکتا ہے نا، اللہ کی طرف سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ مؤذن دن میں 5 مرتبہ کہتا تھا، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ، یا اللہ کے بندے نماز کی طرف آ،
حی علی الفلاح، اے اللہ کے بندے کامیابی کی طرف آ، بھیڑ بن کے بیٹھا رہا، تو نے میرے حکم کا انکار کر دیا، میں کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس کوئی جواب ہوگا؟ میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوگا۔ جب میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا تو پھر اوپر سے کیا جواب آئے گا؟ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ۔ ہاں جی، اور وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے میرے بھائیو، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو مجھے پنشمنٹ مل جائے گی، اس کے بعد پھر ویسے ہی نظام چل جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ ادھر کی ایک پل کی بھی جو سزا ہے نا، کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے، پتھر برداشت نہیں کر سکتے، میں کہاں برداشت کروں؟ مجھ سے تو جون جولائی کی گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ ابھی دیکھیں پنکھا چل رہا ہے، پنکھا چل رہا ہے نا، ٹھیک ہے، میرے پسینے دیکھیں، یہ دیکھیں، ہاں، اس سے گرمی برداشت نہیں ہوتی، تو میں کیا جہنم کی آگ کو برداشت کرتا ہوں؟ اگر میں نہیں کر سکتا، اگر میں دنیا کی تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں کر سکتا، تو میں کیوں اتنا ڈیٹ بن گیا ہوں؟ میں کیوں اپنے اللہ کے ساتھ مقابلے کرنے لگ گیا ہوں؟ میں اللہ کے ساتھ مقابلے کرتا ہوں۔ ہاں، میری بات کا برا نہ منائیے گا، آپ بھی اللہ کے ساتھ مقابلہ کریں۔ جو شخص اذان کی آواز سن کے مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتا، وہ میرے رب کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا اپنی نظریں نیچی رکھو، جو اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا وہ اللہ سے مقابلہ کرتا ہے۔ ولا تقربوا الزنا، ہاں جی، جو اس آیت میں عمل نہیں کر رہا وہ میرے اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے۔ ایسے بدبخت ہیں، ایسے بدبخت ہیں، مقابلہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اتنے ہی فن خان ہو یار، اگر ہم اتنے ہی فن خان ہیں تو آج وہ علاقے کے کسی ایس ایچ او سے مقابلہ کرتے ہیں، کسی ڈی ایس پی سے مقابلہ کرتے ہیں، پاکستان کے وزیر سے جا کے مقابلہ کرتے ہیں، اس فوج سے پنگا لیتے ہیں۔ ہم ایک ایس ایچ او سے تو مقابلہ کر نہیں سکتے، اپنے گلی محلے کے کسی چودھری سے مقابلہ کر نہیں سکتے، ہم اللہ سے مقابلہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ ملے حاکم اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا یوں ہی کرتا ہے کیا مرنے والا، تجھے حسن ظاہر میں دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ عقل مند ہے وہ انسان جو اس ظاہری حیات میں اپنے حقیقی خالق و مالک، اپنے پیارے اللہ کو راضی کر لے۔ اور میرے بھائیو، اللہ کو راضی کرنا مشکل نہیں ہے، ہم نے مشکل بنا لیا ہے، ہم نے مشکل بنا لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی محنت کرنی پڑے گی، ایک بار اللہ سے معافی مانگ لیں گے تو پھر بد نظری سے بچنا پڑے گا، پھر 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی، پھر یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا۔ اگر یہ سب ہم کریں گے تو زندگی کو کیسے انجوائے کریں گے؟ یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ اللہ کو راضی کرو، پھر ہی تو زندگی میں سکون آئے گا۔ اصل سکون دل کا سکون ہے، اصل سکون دل کا سکون ہے۔ یہ اتنا بڑا لکھا ہوا ہے نا، دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ ہم اس سکون کو دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں، ہم اس سکون کو پیسے میں ڈھونڈ رہے ہیں، ہم اس سکون کو اور بہت سی چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، حالانکہ دل کا سکون، حقیقی سکون صرف میرے اللہ کی یاد میں ہے۔ ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے، ہم نے اللہ کو بالکل ہی بھلا دیا ہے، لیکن میرے اللہ ایسے رحیم ہے، ایسے کریم ہے کہ انہوں نے ہمیں نہیں بلایا۔ وہ وفاؤں کی انتہا کر رہے ہیں، ہم بے وفائی کی انتہا کر رہے ہیں۔ ابھی سوچو، تنہائی میں بیٹھ کے سوچو، کیا ہم انسان کہلانے کے قابل بھی ہیں؟ ہم تو انسان کہلانے کے قابل نہیں ہیں۔ کیا انسان اتنا گر سکتا ہے کہ وہ اپنے اللہ سے مقابلہ شروع کر دے؟
کہاں جا رہی ہے یہ امت؟ کہاں جا رہی ہے یہ خطر؟ کس سے مقابلہ کریں گے؟ کس سے ٹکر لے رہی ہے؟ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جنات کے گروہ اور اے انسانوں کے گروہ، اگر تم اس چیز کی اتھارٹی رکھتے ہو، اگر تم اس چیز کی استطاعت رکھتے ہو، ان تنفذوا کہ تم بھاگ نکلو، کہاں سے بھاگ نکلو؟ من اقطار السماوات والارض، زمین و آسمان کے کناروں سے بھاگ نکلو. فانفذوا، اللہ کہہ رہے ہیں جاؤ بھاگ کے دکھاؤ مجھے. لا تنفذون، تم نہیں بھاگ سکتے الا بسلطان، مگر جب تک تمہارا بادشاہ نہ چاہے. تم تو اللہ کی پکڑ سے بھاگ ہی نہیں سکتے. اے انسان، اے انسان، تو اللہ کی پکڑ سے نہیں بھاگ سکتا، تو میرے رب کی پکڑ سے نہیں بھاگ سکتا. اگر تو میرے اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتا تو پھر تو کیوں ایسی حرکتیں کرتا ہے جس سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہے؟ وہ اللہ کو راضی کیوں نہیں کرتے؟ آج ہم سب مل کے یہ تہیہ کریں، یہ ارادہ کریں، پختہ ارادہ کریں، سچے دل سے ارادہ کریں کہ ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اللہ کو راضی کر لینا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. ایک بار سچے دل سے کہہ دو، ایک بار سچے دل سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ایک بار سچے دل سے کہہ دو یا اللہ مجھے اپنا بنا لے، مجھے اپنا بنا لے. میرے بھائیوں، وہ ایسا در ہے جہاں پر قدر کی جاتی ہے، جہاں پر قدر کی جاتی ہے، وہاں ٹھکرایا نہیں جاتا. میرے بھائیوں، اس اللہ کی قسم، اس اللہ کی قسم، اس اللہ کے دربار میں ٹھکرایا نہیں جاتا. ایک بار میرے اللہ سے اللہ کو مانگ کے تو دیکھو. ایک بار کہہ دو یا اللہ میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، یا اللہ میں آپ سے آپ کو چاہتا ہوں. ایک بار کہہ کے تو دیکھو نا، پھر دیکھو کیسے وہ پروردگار تمہیں اپنا بناتا ہے، کیسے وہ اللہ تمہارا بن جاتا ہے. ایک بار کہہ کے تو دیکھو. ہم کہتے ہی نہیں ہیں، ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دعاؤں میں صرف دنیا ہوتی ہے، ہماری دعاؤں میں صرف پیسہ ہوتا ہے، ہماری دعاؤں میں اور کیا ہوتا ہے؟ ہم دعاؤں میں کیا مانگتے ہیں؟ دنیا ہی تو مانگتے ہیں. کیا ہم نے اپنی دعاؤں میں کبھی اللہ کو مانگا ہے؟ کیا ہم نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں تو کیا ہم نے یہ دعا کی ہے یا اللہ میں آپ سے آپ کو چاہتا ہوں، یا اللہ میں دنیا ضرورت کے مطابق چاہتا ہوں، یا اللہ میں دنیا بھی چاہتا ہوں، لیکن یا اللہ میرا مقصد آپ کی رضا ہے، میرا مقصد آپ کو راضی کرنا ہے، میرا مقصد آپ کو راضی کرنا ہے، میرا مقصد آپ کی محبت کو حاصل کرنا ہے. یا اللہ آپ مجھے اپنا بنا دیں. یا اللہ میں آپ سے آپ کو چاہتا ہوں. کوئی آپ سے مال مانگتا، کوئی آپ سے زر مانگتا ہے، کوئی آپ سے اولاد مانگتا ہے، کوئی آپ سے گاڑی مانگتا ہے، کوئی آپ سے گھر مانگتا ہے، کوئی آپ سے دنیا کی دولت مانگتا ہے، کوئی آپ سے محبت، دنیا کی محبت مانگتا ہے. یا اللہ، یا اللہ ایک میں گناہ گار بندہ، میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں نا. یا اللہ میں تو آپ سے آپ کو مانگتا ہوں نا. ایک بار مانگ تو دیکھو اللہ کو، پھر دیکھو میرے اللہ کیسے ملتے ہیں، پھر دیکھو میرے اللہ کیسے ملتے ہیں. پھر دیکھنا دل کیسے تمہارا دل سکون میں آتا ہے، کیسے تمہاری زندگی سکون میں آ جاتی ہے. ایسا سکون میسر ہوگا کہ اس جیسا سکون دنیا کی کسی چیز میں نہیں. جو میرے رب کی محبت کی لذت ہے دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے. اللہ سے اللہ کو مانگو، مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لو. کہیں ایسا نہ ہو موت آ جائے، اس حال میں موت آ جائے کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہو. اگر اس حال میں موت آ گئی تو خدا کی قسم ہم خسارے میں ہیں، خدا کی قسم ہم خسارے میں ہیں. اللہ سے اللہ کو مانگو، اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگو، اللہ سے اللہ کی لقاء کو مانگو، اللہ سے اللہ کو مانگو. وہ بڑی جلدی مان بھی جاتا ہے، وہ بڑی جلدی مل بھی جاتا ہے. اس کی محبت پانا کوئی مشکل نہیں ہے، ہم نے مشکل بنا دی ہے. اللہ سے اللہ کی محبت مانگو یار. کن چکروں میں پڑے ہو، کن کاموں میں پڑے ہو؟ سب بھائی اس چیز کا ارادہ کریں، اس چیز کی کوشش کریں، اس چیز کا کوشش بھی کریں اور پکا ارادہ بھی کریں. جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے، جہاں دوسری دعائیں مانگتے ہیں وہاں یہ ایک دعا اپنی زندگی کا معمول بنا دیں. جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، یا اللہ میں آپ سے آپ کو چاہتا ہوں، یا اللہ میں آپ کی محبت چاہتا ہوں، یا اللہ یہ آپ کا گناہ گار بندہ
आपकी मोहब्बत चाहता है। या अल्लाह ये इतना गुनहगार है, इतना गुनहगार है, इतना गुनहगार है कि इस जैसा गुनहगार दुनिया में नहीं है, लेकिन या अल्लाह ये गुनहगार बंदा भी आपकी मोहब्बत चाहता है, आपकी रहमत का मोहताज है, आपकी रहमत का मोहताज है, आपसे आपकी मोहब्बत मांगता है। या अल्लाह इस गुनहगार बंदे पे रहम फरमा दे, अपने इस खताकार बंदे पे रहम फरमा दे, अपने सियाकार बंदे पे रहम फरमा दे, अपने इस बड़े ही गुनहगार बंदे पे रहम फरमा दे। आगे तो सही, फिर देखें कैसा रहम होता है। ऐसा रहम होगा, जिंदगी सुकून में आ जाएगी, दुनिया भी अच्छी गुजरेगी, आखिरत भी अच्छी गुजरेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ मैंने कहा, जो कुछ आपने सुना, अल्लाह पाक इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।